أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، بدی اور ظلم سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، عسل، شہد کو عسل بولتے ہیں۔ شہد کی مکھی کو مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور شہد کے بارے میں بتلایا کہ شہد میں شفا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ شہد کی مکھی کو نہیں مارنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی کو مارنے سے منع کیا۔ میں نے یہاں صرف ایک آیت کا ترجمہ پیش کیا، آیت نمبر 90 ہے۔ یہ آیت ایسی ہے کہ ہمیشہ ہم خطبہ میں اس آیت کو سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى۔ اس آیت کو ہم برابر جمعہ کے خطبوں میں 1400 سال سے سنتے ہیں۔ اس آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے روکا گیا ہے۔ پہلی بات جس کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں عدل کا حکم دیتے ہیں۔ عدل کا ایک معنی ہے جسٹس، نیائے، انصاف، یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتے ہیں۔ عدل کے اور بھی معنی ہیں، تمام معنی کو یہ لفظ سمیٹے ہوئے ہے۔ عدل ہے کہ انسان ڈسپلین کے ساتھ شرعی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرے، یہ بھی عدل ہے۔ تو اس میں عدل سے یہ بھی مراد ہے کہ ہم ڈسپلین کے ساتھ شرعی ضوابط کے مطابق زندگی گزاریں، ہمارے زندگی میں اعتدال ہو، میانہ روی ہو، توازن ہو اور بیلنس ہو، بے اعتدالی نہ ہو اور میانہ روی کے خلاف ہماری زندگی نہ ہو، یہ بھی عدل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس بات کا بھی حکم دیتے ہیں۔ جو پہلا اور بڑا معنی ہے وہ یہ ہے کہ انصاف، اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ پہلی چیز یہ انصاف رشتہ ناتا دے کر کے، دوستی دشمنی دے کر کے نہیں ہوگا، بلکہ جو انصاف، جو صحیح بات ہے کسی کے معاملے میں، وہی آپ ڈیسیزن دیں گے، اسی کے مطابق آپ اقدام کریں گے اور فیصلہ کریں گے۔ کسی سے دشمنی ہے اور آپ کو فیصل بنا دیا، آپ جج بن گئے، حاکم بن گئے، تو دشمنی کی بنیاد پر ہم اس کے خلاف غلط فیصلہ نہیں دے سکتے اور واقعہ کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتے۔ قرآن کا حکم ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا۔ کسی قوم کی دشمنی، کسی شخص کی دشمنی تم کو ناانصافی پر آمادہ نہ کرے، بلکہ تم انصاف کرو۔ اگرچہ ایک فریق تمہارا دشمن ہے، تمہارا مخالف ہے اور تمہارے اندر اس کے تعلق سے دشمنی موجود ہے، پھر بھی انصاف کرو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور مسلمان اور شرعی عدالتیں اسی اصول کے مطابق ہمیشہ فیصلے کرتی رہی ہیں، اور دشمن ہونے کے باوجود مدعی یا مدعا علیہ جو صحیح معاملہ ہے اس کے مطابق فیصلہ سناتی رہی ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنے رات و دن، شب و روز کے معاملات میں انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے۔ بال بچوں کے بیچ میں بھی انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے۔ آپ کے مزدور ہیں اور آپ کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، ان کے درمیان بھی ہم کو انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی سینٹ ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی زیادہ کام کرتا ہے، کوئی کم کام کرتا ہے تو اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے حق میں فیصلہ سنا دو، جو کمزور ہے اس کو دبائے چلے جاؤ۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ انصاف کرے، اس میں کمزور، طاقتور، رشتہ دار، غیر رشتہ دار، یہ چیزیں نہ دیکھیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز احسان کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں۔ احسان کے معنی 2 معنی ہوتے ہیں۔ پہلا معنی انسان اخلاقی طور پر پاکیزہ ہو، اس کی زندگی میں بد اخلاقی اور پھوہرپن کی چیزیں نہ ہوں، پہلا معنی۔ دوسرا معنی احسان جب اس پر ایلا لگ جاتا ہے تو دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا، دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ معنی۔ یہاں دونوں معنی مراد ہیں۔ انسان اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائے اور غلط اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کرے اور ڈسپلین کے ساتھ اس کی زندگی ہو،
اس میں اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو پاکیزہ بنائے۔ ایک اور گہرا معنی ہوتا ہے احسان۔ انسان زندگی اس طرح گزارے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یہ بات ہو کہ اللہ کو وہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ خاص طور پر عبادت اور نماز کے موقع پر جب انسان نماز پڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ پولیس کے سامنے کھڑے ہیں، جج کے سامنے کھڑے ہیں تو کتنے مؤدب اور مہذب انداز میں کھڑے ہوتے ہیں کہ کہیں جج ناراض نہ ہو جائے، اور یہ پولیس جو ہمارے سلسلے میں کیس کی انٹری کر رہا ہے، نوٹ لکھ رہا ہے، کہیں ناراض ہو کر کے کوئی نگیٹو رپورٹ نہ لگا دے۔ کتنے سلیقے کے ساتھ ہم اس سے معاملہ کرتے ہیں اور پیش آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز اس طرح سے پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کتنے ادب سے پڑھو گے۔ اگر یہ کیفیت تم کو نہیں حاصل ہوئی تو کم سے کم اتنا تو ضرور یقین رکھو کہ تم کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ احسان۔ اللہ تعالیٰ احسان کا حکم دیتے ہیں کہ مسلمان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ اس کی یہ سوچ بن جائے اس کو اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کو دیکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو ہم کتنے مہذب انداز میں، کتنے شائستہ اندر نماز پڑھیں گے۔ ٹک 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 لائٹ بجھ جاتی ہے، تراویح چالو، کیا ضرورت لائٹ بجھانے کی؟ ہر جگہ تمام مسجدوں میں شروع ہو گئے ہیں کام۔ یکسوئی سکون کے لیے ہم لائٹیں بجھاتے ہیں کہ سکون رہے، دل لگے نماز کے اندر۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ نماز ناقص ہوتی ہے۔ آنکھیں کھول کر کے پھر آپ کا دماغ اگر کنسنٹریٹ ہوتا ہے نماز کی طرف تو مطلب یہ کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، صفت احسان آپ کے اندر پیدا ہوگا۔ آنکھیں بند کر کے تو سوتے میں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، تو آپ کے تیقظ اور وہ بیداری نہیں باقی بچتی ہے۔ اس لیے زیادہ لائٹ بجھانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ طوفان مچ جاتا ہے، سب طرف کٹ 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 بٹن بند کرنے لگتے ہیں، پھر چالو کرنے لگتے ہیں۔ احسان ہونی چاہیے، اس کو احسان کا ڈیفینیشن سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہماری زندگی ایسی ہو کہ اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہا، ہماری سوچ ہو جائے، اور یہ تو ہونا چاہیے۔ اس سے بڑی بات کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے اس انداز میں نماز پڑھیں، پہلا معنی۔ دوسرا معنی ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں، اس کے ساتھ تعاون کریں، ہمدردی کریں، یہ معنی، دونوں معنی بیک وقت مراد ہے۔ پہلا حکم انصاف، دوسرا حکم احسان۔ احسان کے دو معنی ہمیں بتلا دیے۔ تیسرا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں۔ اب کیا دیں گے رشتہ داروں کو؟ مشورہ دے دیں، صحیح رائے دے دیں، روپیہ دے دیں، پیسہ دے دیں، غلہ دے دیں، کپڑا دے دیں، رہنے کے لیے انتظام نہیں ہے، اب گرمی کا موسم ہے، اس میں اب پینے کے لیے ٹھنڈے پانی نہیں ہے، آپ کے فریج ہے، ہم برف پہنچا دیں۔ زیادہ اللہ نے مسافر اس نے فریج ہی پہنچا دیں سیدھا کہ وہ ٹھنڈا کر لیا کرے اپنا کھانا۔ کیا دیں یہ اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ دوسری آیت میں اور حدیث میں ہے کہ جو مال تمہارے پاس بچ رہے اس میں سے کچھ اپنے رشتہ دار کو دے دو۔ تو یہ دینا، یہ کام ہم لوگوں کو کرنا چاہیے، ہم لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ حکم ہے رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا۔ اس سلسلے میں ہوتا یہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ آپس میں کھٹاس ہوتی ہے، رنجشیں ہوتی ہیں، تو ہمارے پاس تعاون کے لیے روپے رکھے ہوتے ہیں، ہم خرچ کرتے ہیں دوسرے مقامات پر ثواب کی نیت سے، رشتہ داروں کا تعاون نہیں کر پاتے ہیں، اور وہ کھٹاس کی وجہ سے تعاون نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ تعاون کرو، تعاون کرو گے تو کھٹاس دل کی ختم ہو جائے گی، رنجش دل کی ختم ہو جائے گی۔ کل یوسف علیہ السلام کا واقعہ آیا تھا، پیچھے کی ساری چیزیں بھلا دی، بھائیوں پر کی ظلم و زیادتی کو فراموش کر کے قد من اللہ علینا، اللہ کے احسان کو ذکر کیا، نعمتوں کو ذکر کیا۔ میں نے بتلایا کہ جب نعمتیں مل جائیں اور فراخی کا موقع آ جائے تو گزشتہ باتوں کو بھول جانا چاہیے۔ آپس میں کھٹاس اور رنجشیں جو ہوتی ہیں ان کو بھلانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کرتے رہیں۔ اور اس پر آگے آیت آئے گی، حضرت ابو بکر حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان معاملہ اختلاف ہوا تھا، وہاں انشاءاللہ تفصیل کروں گا، لیکن ابھی تھوڑا سا بتا دوں۔ حضرت عائشہ پر جب تہمت اور الزام لگا تو حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس الزام کو سمجھ نہیں سکے اور ذہنی طور پر کچھ کمزور تھے، دوسروں سے کہنے لگے اور وہ بات پھیل گئی۔ حضرت ابو بکر کو بہت تکلیف ہوئی کہ دوسرے لوگ باتیں پھیلا رہے تھے، یہ تو رشتہ دار تھے، ان کو ہم ماہانہ وظیفہ دیتے تھے، ان کو تو چپ رہنا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے، لیکن انہوں نے تو وظیفہ بند کر دیا۔
قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ کے لیے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے تھے وہ رشتہ داروں کو مدد کرتے رہے، اور جو لوگ اللہ کے لیے نہیں مدد کرتے تھے ان کے تعاون کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اللہ کے لیے مدد کرتے تھے، ہم اب ڈبل وظیفہ دیں گے رشتہ دار کو۔ تو ایسے رشتہ داروں کی طرف سے کوتاہیاں ہوتی ہیں اور شکوے شکایتیں پیش آ جاتی ہیں، ہم تعاون کرتے رہیں تو وہ شکوے شکایتیں بھی دور ہو جائیں گی اور دل جڑیں گے بھی۔ اس لیے بھی تعاون کرنا چاہیے، اللہ کا حکم کی جان کر کے بھی تعاون کرنا چاہیے، بہن کو، بھائی کو، بھتیجے کو، بھتیجی کو، پھوپھا کو، خالہ کو، خالہ خالو کو، ماموں کو، ان کے بچوں کو کچھ نہ کچھ دیتے رہنا چاہیے۔ بدلے کے لیے کہ وہ پھوپھا لائے تھے ہمارے لیے مٹھائی تو ہم نے مٹھائی لے، بدلے کے نہیں، اللہ کا حکم جان کر کے۔ تو تین حکم، انصاف، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم، تین حکم اللہ نے دیا۔ تین باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اور اللہ تعالیٰ روکتا ہے کھلی بے حیائی سے اور نامعقول باتوں سے۔ منکر کہتے ہیں جس کو شریعت ناجائز کہے، فحش بات کہتے ہیں جس کو عقل، ہر سماج، سمجھدار سماج برا جانے۔ ہر سماج نہیں کہہ سکتے چونکہ ابھی تو سمندروں کے کنارے اور یورپین ممالک میں چیزوں اور جانوروں کی طرح بے حیائی پائی جاتی ہے، تو اس سماج میں اس کو تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ انسان کو جانور کہہ دیا گیا کہ انسان جانور تھا، بندر سے یہ کپڑا پہننے لگا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ تو جس طرح سے بندر اور جانور زندگی گزارتے ہیں، بھوک لگی تو کھانا کھا لیا اور جس طرح بھی چاہے زندگی گزاری، اس سے انسان کو جانوروں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ کچھ لوگوں کی سوچ بن گئی، ڈارون کی تھیوری، غلط بھی کچھ چھوٹی بات۔ اب مہذب سماج جس کو برا کہتا ہے اور عقل سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ غلط ہے، اس کو فحش کہتے ہیں، اور جس کو شریعت ناجائز کہے اس کو منکر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فحش باتوں سے بھی روکتے ہیں اور منکر باتوں سے روکتے ہیں، والبغی، سرکشی اور ظلم سے روکتے ہیں۔ تین باتوں سے، فحش، منکر اور بغی، ان تین باتوں سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں۔ منکر میں پہلے زمانے میں لوگ کبوتر اڑاتے تھے، تو کبوتر اڑانے والے کو غلط سمجھا جاتا تھا، غلط کہا جاتا تھا، اور ان کی گواہی اور دوسری چیزوں کے بارے میں حکم یہ حدیث روایت میں، حدیث بھی نہیں مانی جائے گی ان کو غلط مانا جاتا تھا۔ کیوں؟ شطرنج کھیلتے ہیں، ان کو بھی غلط مانا جاتا تھا، غلط فقہ کی کتابوں میں لکھا بھی ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز سے غافل ہو جاتے تھے اور دیگر احوال سے غافل ہو جاتے تھے، اور کچھ بے پردگی بھی ہو جاتی تھی۔ کبوتر چھت پہ چڑھ کے اڑاتے تھے، جن کے چھت ہوتا تو مالدار ہوتے تھے، عام طور پر لوگوں کے چھت نہیں ہوتے تھے، تو بے پردگی دوسرے گھروں میں نظر پڑ جاتی تھی۔ اس لیے کبوتر اڑانے والے کی گواہی کو رد کیا جاتا تھا اور اس کی روایت کو رد کیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں منکر کی بڑی چیز اور بڑا گھر جو ہے یہ موبائل ہے۔ بے ضرورت اگر موبائل ہم استعمال کرتے ہیں تو سمجھو کہ منکر میں ہمارے نوجوان اور ہمارے افراد ہم لوگ مبتلا ہیں۔ ضرورت کے وقت ہم استعمال کریں گے تو پھر منکر کا گناہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے کھیتوں میں بیٹھے رہتے ہیں، رات میں بیٹھے رہتے ہیں لڑکے نوجوان، موبائل دیکھتے رہتے ہیں، دن رات موبائل میں بزی، ماں باپ کی فکر نہیں، کام دھندے کی فکر نہیں، ہفتے میں 2-2 3 دن چھٹی کر لیتے ہیں موبائل کی وجہ سے۔ پوری رات شب قدر کی ایک رات بنا لیا ہم لوگوں نے، پوری رات میں نے کئی لوگوں سے معلوم کیا، پتہ چلا رات بھر موبائل دیکھتے رہ گئے، کھلا پروگرام دیکھتے رہ جائے، PUBG کا کھیل، یہ سب منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ منکر سے منع کرتے ہیں، ہم کو اس سے بچنا چاہیے جو بھی شریعت ناجائز کہتے ہیں۔ والباغی، ظلم سے، سرکشی سے۔ باغی کے مطلب سرکشی بھی ہوتا ہے اور ظلم بھی ہوتا ہے۔ تو ظلم تو ہم سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی کریں، سرکشی یہ ہے کہ ایک حکم اللہ کا آیا اور ایک اس کے متعلق اپنا دل ایک کام کرنے کو کہتا ہے، تو شریعت کا حکم چھوڑ کر کے اپنے دل کی خواہش کے، اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے لگیں۔ شادی کا موقع آ گیا، اب بالکل پاگل اور دیوانے ہو گئے، ڈی جے بجانا بند نہیں، ناچ گانے بند نہیں، اور ہلدی کے نام پر دنیا بھر کے خرافات پر بے حیائی کیے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی بتانے جائے تو کہتے ہیں تو شادی خوشی کا موقع ہے، مولوی اپنے چیز اپنے پاس رکھیں، ایسا بولتے ہیں۔ ہم نے ایک مرتبہ واقعہ ذکر کیا تھا، یہیں کا واقعہ ہے، اس کو میں ذکر کر دوں۔ پہلے بہت زیادہ وہ تھی، پڑھے لکھے لوگ کم تھے، اب ماشاءاللہ بہت بیداری آ گئی، مسجدیں بھی آباد ہو گئی، لوگ نمازی پابندی سے پڑھتے ہیں، کافی نمازی بھی رہتے ہیں۔ تو پہلے 20 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ امام صاحب عشاء میں اکیلے پریشان، کوئی نمازی تھا ہی نہیں، کیونکہ گاؤں میں شادی تھی، یہ MP کی بات ہے، یہ شادی تھی، امام صاحب اکیلے پریشان، عشاء میں کوئی جماعت کے نہیں، دیر جالی میں تھا تو میں بھی پریشان رہتا، اصل میں نمازی مل جائے اکیلے نماز پڑھنا پڑتا تھا مجھے،
اتنے سمجھدار حدیث خود کی پڑیا جیب میں رکھے گھومتے ہیں سب لوگ. تو دولہا آ گیا مسجد میں عشاء کے ٹائم. اب وہ نمازی مل گیا. کیوں آئے؟ بولے سجدہ کرنے. بولے سجدہ نہیں، نماز پڑھ چل. وہ پڑھا شاگرد تھا وہ. اب وہ کانگریس کا جھنڈا بی جے پی جھنڈا لگا کے چہرے میں پاؤڈر لگا تھا، وضو کرا تھا، بھول گیا اس کا. نماز پڑھایا. سچی بات ہے یہ. نماز پڑھ کے ٹائم لگ گیا تو لوگ جھانک رہے کہ کیا ہو رہا تھا. نماز پڑھ کے نکلے لڑکا باہر تو اس نے دیکھا کہ اس کا جھنڈا چہرہ دھل گیا. پورے گاؤں کے لوگ امام صاحب پہ ناراض ہو گئے. اس کو کہتے ہیں بغض. اللہ کا حکم ہے کہ فرض پڑھو اور یہ سجدہ کرنے کا ٹوٹکا کرنے آیا، باہر ڈی جے سے تو چلانے لگے. تم نے 17 رکعت میں پھنسا دیا. 1700 کا ڈی جے ہمارے تھا وہ خراب ہو گیا، چہرہ دھل گیا. یہ بغض کہتے ہیں، سرکشی کہتے ہیں. تو سرکشی سے بھی اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں. یعیذکم، اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں. یہ واعظ کہتے ہیں محبت ہمدردی کے ساتھ، پیچھے تشریح کر چکا ہوں میں، جس طرح ماں بچے کو سمجھاتی ہے پیار کے ساتھ. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اب پھر سن لو 3 باتوں کا اللہ حکم دیتے: انصاف، احسان، رشتہ داروں کو دینا. ہمارے سے رشتہ داروں کی خبرگیری شروع کر دیں. 3 باتوں کا حکم، 3 باتوں سے روکتے ہیں: بے حیائی کی باتوں سے، منکر سے اور سرکشی سے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.